29واں پارہ ہے، ترجمہ کنز الایمان۔ اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، داماد رسول، شوہر بطول، حسن و حسین کے بابا، مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں صاحبزادے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے، تو مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے منت مانی، یعنی نظر مانی، اگر میرے دونوں صاحبزادے، دونوں بیٹے، دونوں شہزادے صحت یاب ہو گئے، تندرست ہو گئے، اللہ نے ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائی، تو میں 3 روزے رکھوں گا۔ جب حسنین کریمین تندرست ہو گئے تو آپ نے روزہ رکھا۔ صرف آپ نے ہی نہیں روزہ رکھا، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ بی بی فاطمہ نے منت مانی، اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ جب آپ صحت یاب ہو گئے تو مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے روزے رکھے۔ پہلا روزہ رکھا، جب افطاری کا وقت آیا دسترخوان پر روٹیاں اور سالن رکھ دیا، اب انتظار ہو رہا ہے کہ کب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دے، اذان مغرب دے تو ہم روزہ افطار کریں۔ ابھی انتظار ہی ہو رہا تھا کہ کچھ لمحے ہی باقی تھے روزہ افطار ہونے میں، تو دروازے پر دستک ہوتی ہے، دروازے پر کسی سوالی نے دستک دی کہ میں مسکین ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، سوالی نے سوال کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی دسترخوان پر موجود ہیں، اور آپ کے دونوں لختے جگر حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما آپ بھی موجود ہیں۔ دروازے پر دستک ہوتی ہے، سوال کیا گیا کہ میں مسکین ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز سنی اور اپنے شہزادوں سے کہا کہ بیٹا یہ میری روٹیاں مسکین کو دے دو، پتہ نہیں کب سے بھوکا ہے۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی فرمایا بیٹا میری روٹیاں بھی ان کو دے دو۔ حسنین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کہا، یہ تربیت ہو رہی ہے، اپنے شہزادوں کی تربیت کی جا رہی ہے۔ دونوں شہزادوں نے عرض کی کہ بابا اور اماں جان، آپ اگر مسکین کو روٹیاں دے رہے ہیں تو ہم دونوں بھائی بھی اپنی روٹیاں مسکین کو دے دیتے ہیں۔ روٹیاں اکٹھی کی، شہزادوں نے روٹیاں اٹھائیں،
اور لے کر اس مسکین کو، اس سوالی کو وہ روٹیاں دے دیں۔ سب نے پانی سے روزہ افطار کیا۔ پھر دوسرے روزے کی باری آئی، سحری کی۔ سحری کے بعد اگلا دن جب افطاری کا وقت آیا، وہی وقت ہے، سب دسترخوان پر موجود ہیں، روٹیاں سالن رکھی ہوئی ہیں، انتظار ہو رہا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دے تو ہم روزہ افطار کریں۔ یہ آپ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ کا یوم ولادت 13 رجب المرجب شریف، جو کہ بعض علماء کرام فرماتے ہیں، تو ان کی یہ سخاوت کا اندازہ لگائیے کہ آپ کی یہ شان بیان کی جا رہی ہے اور آپ کی یہ سخاوت ہے کہ اللہ نے آپ کو سخی بنایا تھا، آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے، آپ اللہ کی راہ میں اپنا مال، اپنی دولت، اپنی جان، سب کچھ، یہاں تک کہ اپنے بچے بھی راہ خدا میں قربان کرنے والے تھے۔ دوسرا دن ہے، افطاری کا وقت ہوا، دروازے پر دستک ہوتی ہے، دروازے پر دستک ہوئی، سوالی نے سوال کیا کہ میں یتیم ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ جب یہ اس یتیم نے سوال کیا تو مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹا یہ میری روٹیاں اس یتیم کو دے دو۔ میرے محبوب کا فرمانے علی شان ہے کہ جس نے یتیم کی کفالت کی، یتیم کا خیال کیا، اس کی پرورش کی، اس کی مدد کی، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا، ان کا خیال کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ان 2 انگلیوں کی طرح ہوگا، کہ اتنا قرب اس کو ملے گا جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہوگا، جو یتیم کی خدمت کرنے والا ہوگا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جو کوئی کسی یتیم بچے کے یا بچی کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کے اتنے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صرف ہاتھ پھیرنے، شفقت والا ہاتھ، محبت والا ہاتھ پھیرنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یتیم ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ مولا کائنات نے فرمایا، بیٹا یہ میری روٹیاں اس یتیم کو دے دو۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی فرمایا، بیٹا میری روٹیاں بھی دے دو۔ دونوں شہزادوں نے کہا، ابا جان، اماں جان، ہم اپنی روٹیاں بھی یتیم کو دیتے ہیں۔ روٹیاں دے دی گئیں۔ تیسرا دن آ گیا، روزہ رکھ لیا، افطاری کا وقت ہوا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ کب مغرب کی اذان ہو، روزہ افطار کیا جائے۔ روزہ افطار ہونے ہی والا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اسیر ہوں، ابھی قید سے چھوٹا ہوں، بھوکا ہوں، سب دروازوں پر دستک دے لی، لیکن مجھے یقین تھا کہ یہ اہل بیت کا گھر ہے، یہ محبوب کے خاندان کا گھر ہے، کہ اس گھر سے، اس در سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا، تو میں اسیر ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شہزادوں سے کہا کہ بیٹا میری روٹیاں دے دو۔ اماں جان بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی فرمایا، بیٹا میری روٹیاں دے دو۔ دونوں شہزادوں نے اپنے بابا جان، اپنی اماں جان، اپنی روٹیوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے اس اسیر کو دے دی، اس اسیر کو دے دی۔ اسیر نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، دعائیں دی، چلا گیا۔ پھر اللہ نے یہ قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں، مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ اور دونوں شہزادوں کو لے کر محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کے
چہروں کو دیکھا اور دونوں شہزادوں کے چہروں کو دیکھا اور مسکرانے لگ گئے۔ مولا کائنات نے پوچھا حضور آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا اے علی، اے فاطمہ، اے حسن و حسین، ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے، میرے پاس جبریل آئے تھے۔ جبریل نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب، رب آپ پر سلام بھیجتا ہے اور رب فرماتا ہے کہ اے محبوب، آپ کے علی اور آپ کی بیٹی فاطمہ اور آپ کے دونوں شہزادوں کا 3 دن والا عمل رب کو بھی بڑا پسند آیا ہے، اور اے میرے شہزادوں وہ عمل مجھے بھی بڑا پسند آیا ہے، مجھے بھی بڑا پسند آیا ہے کہ اللہ بھی راضی ہو گیا ہے، اللہ کا محبوب بھی آپ کے اوپر راضی ہو گیا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر، اس کی محبت میں، رب کی محبت میں۔ جو کوئی کسی مسکین کو کھانا کھلاتا ہے، یتیم کو کھانا کھلاتا ہے، اسیر کو کھانا کھلاتا ہے، تو اس کو کھلانے والے کے اوپر رب بھی راضی ہوتا ہے، رب کا محبوب بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بڑے ہی سخی تھے، آپ اللہ کی راہ میں بڑے ہی سخاوت کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ نا مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کعبہ میں عبادت کر رہے ہیں، ادھر بڑے بڑے کافر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے کافر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک سائل آیا، مانگنے والا آ گیا، فقیر آ گیا۔ یہ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کی بات ہو رہی ہے۔ علم کمال کہ جس کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ابھی سخاوت کی بات ہو رہی ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی اور داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کعبے کے اندر عبادت کر رہے ہیں۔ ایک سائل آیا، کافر بھی بیٹھے ہوئے سامنے اپنی موج مستی میں لگے ہوئے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ تو کافر کے پاس سوالی نے جا کر سوال کر دیا، کافر کے پاس سوالی نے جا کر سوال کر دیا کہ مجھے کچھ خیرات دو، میری مدد کرو۔ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ محنت کرنے والے تھے، محنت کش تھے، اور اپنے پاس زیادہ مال بھی رکھنے والے نہیں تھے، محنت کرنے والے تھے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ مرتبہ آپ نے کہ یہودی کی نوکری کرتے تھے، ملازمت کرتے تھے۔ شام کا جب وقت ہوا تو اس یہودی نے اجرت کے اندر جو دیے مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو، جب مولا کائنات نے وہ جو پکڑے تو وہ یہودی مالک کہنے لگا کہ اے علی ایسا کرو، اوور ٹائم لگا لو، تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگا لو، ابھی 1-2 کلو کھجوریں ملی ہیں، کچھ زیادہ مل جائیں گی۔ تو مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے لیے یہ بہت ہے، 1 کلو میرے گھر والے کھا لیں گے اور 1 کلو مدینے کے غریبوں، یتیم، مسکین بچے کھا لیں گے، ہیں یہ بہت ہے۔ تو پھر اس یہودی نے اصرار کیا، کہنے لگا کہ علی کوئی نہیں، اوور ٹائم لگا رہے، پھر کام آ جائیں گی، سنبھال کے رکھ لینا، کام آ جائے گی، مال اکٹھا کر لو۔ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اے یہودی سن، میں نے جتنی نوکری کرنی تھی کر لی ہے، مجھے جتنی اجرت ملنی تھی میں نے اجرت لے لی ہے، اب تو کہتا ہے کہ اوور ٹائم لگا لوں، کام زیادہ کر لوں، مال زیادہ آ جائے گا۔ سن، مال زیادہ ہو، مال زیادہ ہو تو حساب ہوتا ہے، مال زیادہ ہو تو حساب ہوتا ہے، اگر مال حرام کا ہو تو عذاب ہوتا ہے، مال حرام کا ہو تو عذاب ہوتا ہے۔ علی نہ حساب کے چکر میں پڑنا چاہتا ہے، نہ عذاب کے چکر میں پڑنا چاہتا ہے۔ پاس تو رکھتے ہی نہیں تھے کچھ، جو کمایا وہ خود کھایا اور غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں میں خیرات کر دیتے تھے۔ کافروں کے پاس سوالی نے سوال کر دیا آ کر، تو انہوں نے مذاقاً تمسخر کرتے ہوئے مذاق کے اس کو کہا کہ جاؤ علی کے پاس چلے جاؤ، ہیں وہ تمہیں کچھ دے دے گا۔ وہ جانتے تھے کہ علی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہاتھ خالی ہیں،
ہاتھ بظاہر خالی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. جب اس سے کچھ نہیں ملے گا تو ہم علی کا مذاق اڑائیں گے. ہاں، ہم علی کا مذاق اڑائیں گے. وہ سوالی جاتا ہے اور علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر عرض کرتا ہے کہ مجھے کچھ مال کی ضرورت ہے، میری مدد کر دو. مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین کے اوپر زمین سے ایک روڑی اٹھائی، مٹی کا ڈھیلا اٹھایا، وہ اٹھا کر اس کے اوپر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اور پھونک مار کر اس سوالی کے ہاتھ میں دے دی اور فرمایا یہاں پر نہیں اس مٹھی کو کھولنا ہے، جاؤ جنہوں نے تمہیں ہمارے پاس بھیجا تھا ان کے پاس چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر یہ مٹھی کھولنا اور بتانا علی نے یہ میری مدد کی ہے، یہ ہے علی نے مجھے یہ خیرات دی ہے. وہ سوالی جاتا ہے، مولا کائنات کے پاس سے ہو کر ان کافروں کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے. اب وہ دیکھ رہے تھے کہ علی نے زمین کے اوپر سے کچھ اٹھایا ہے، زمین کے اوپر سے اٹھایا ہے، وہ دیکھ رہے تھے مٹی کا ڈھیلا ہے. جب وہ سوالی اس کافروں کے پاس جاتا ہے، وہ پوچھے ہاں بھائی بتاؤ تمہیں کیا خیرات ملی ہے، علی نے تمہاری کیا مدد کی ہے. وہ سوالی کہنے لگا علی نے میری یہ مدد کی ہے. جب اپنے ہاتھ کی مٹھی کو کھولا تو ہاتھ کے اندر سونے کی ڈھیلی نکلی تھی، سونا بن گئی تھی وہ مٹی. یہ علی نے میری مدد کی ہے. یہ علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی یہ سخاوت کا یہ عالم ہے کہ آپ جاتے ہیں راستے میں جاتے ہوئے غریبوں کی مدد کرتے رہتے ہیں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، فقیروں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، اسیروں کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ غریبوں کا خیال کرنا اللہ کی مخلوق کا جو کوئی خیال کرتا ہے اس کے اوپر رب بھی راضی ہو جاتا ہے، رب کا محبوب بھی راضی ہو جاتا ہے. مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، مولا کائنات کے عقد میں بھی محبوب کی بیٹی آئی بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بھی عقد کے اندر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر بادیگر ایک کے فوت ہونے کے بعد دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا تھا. اس لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے. کیا مطلب؟ دو نوروں والے. دو نوروں والے. لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ محبوب کی ایک ہی بیٹی تھی جبکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں تھیں. میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا، وہ اعتراض کرتے ہیں کہ محبوب کی ایک بیٹی ہے. اگر محبوب کی ایک بیٹی ہے تو عثمان کی عقد میں 2 بیٹیاں کہاں سے آ گئی تھی؟ پھر ان کو ذو النورین کا لقب کیسے مل گیا تھا؟ ان کو لقب اسی لیے ملا تھا کہ محبوب کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئی ہوئی تھی. ایک کے فوت ہونے کے بعد دوسری کا نکاح ہوا تھا. یہاں سے یہ بھی مسئلہ سامنے آتا ہے کہ ایک بہن نکاح میں موجود ہو، ایک بہن موجود ہو تو دوسری کا نکاح نہیں ہو سکتا، دوسری کا نکاح نہیں ہو سکتا. ہاں، ایک بہن کو طلاق ہو گئی یا ایک بہن فوت ہو گئی ہے، پھر اس شوہر کے اس بندے کے نکاح میں دوسری بہن کا نکاح آ سکتا ہے، ورنہ ایک کی موجودگی میں دوسری کا نکاح نہیں ہو سکتا. یہی ہماری شریعت ہے اور یہ مسئلہ ہے. آپ کی محبت دیکھیے، آپ کا پیار دیکھیے، آپ کی الفت دیکھیے. لوگوں نے جو ان سے کہنا شروع کر دیا کہ ان کے اندر بڑی پھوٹ تھی، بڑے جھگڑے تھے، بڑے لڑائیاں تھے. ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی. تو جب دعوت کی ہے نا تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لیے جا رہے ہیں حضرت عثمان غنی کے گھر کے اوپر. تو محبوب کے پیچھے پیچھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ چل رہے ہیں اور قدموں کو گن رہے ہیں اور قدموں کی گنتی کر رہے ہیں. جب گھر میں پہنچ گئے تو مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ عثمان بھائی، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کے گھر کی طرف تشریف لا رہے تھے تو آپ محبوب کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور قدموں کی گنتی کر رہے تھے، 1 2 3 4 5. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں گنتی کر رہے تھے؟ آپ نے کہا اے علی بھائی، میں محبوب کے قدموں کی گنتی اس لیے کر رہا تھا کہ آج اللہ کی رحمت جو ہے میرے گھر میں جا رہی تھی اور میں نے محبوب کے قدموں کی گنتی اس لیے کی ہے کہ میں ان قدموں کے بدلے، ہر قدم کے بدلے
اللہ کی راہ میں ایک ایک غلام آزاد کر دوں گا، میں ایک ایک غلام آزاد کر دوں گا۔ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو دل میں حسرت پیدا ہو گئی ہے۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کے اوپر حسد نہیں کرتے تھے، رشک کیا کرتے تھے نیکیوں کے اوپر۔ اس نے یہ نیکی کی ہے تو میں اسے بڑھ کر نیکیاں کروں گا، وہ رشک کیا کرتے تھے، حسد نہیں کیا کرتے تھے۔ جب دعوت ہو گئی تو مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ گھر جاتے ہیں، چہرے کے اوپر پریشانی ہے۔ آج مولا کائنات کا چہرہ مرجھایا ہوا ہے، چہرہ وہ جو پھول کی طرح کھل کھلاتا تھا آج وہ کھل نہیں رہا۔ جو با وفا بیویاں ہوتی ہیں، فرما بردار بیویاں جو ہوتی ہیں نا، کہ جب شوہر گھر میں جاتا ہے نا تو وہ چہرے سے دیکھ کر پہچان لیتی ہیں کہ آج میرا سرتاج خوش ہے کہ پریشان ہے، یہ ہے چہرے سے پہچان لیتی ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مولا کائنات کے چہرے کی طرف دیکھا کہ آج علی کچھ پریشان لگ رہے ہیں، آج علی کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ پریشانی کی وجہ پوچھی، پریشانی کی وجہ پوچھی۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے کہا اے فاطمہ، آج عثمان نے اللہ کے محبوب کی دعوت کی تو کمال کر دیا۔ پوچھا کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا؟ کہنے لگے اے فاطمہ، آج عثمان نے محبوب کے جتنے بھی قدم گنتی کیے، ہر قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کر دیا ہے۔ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے محبوب کی دعوت کروں اور ہر قدم کے بدلے اللہ کی راہ میں ایک ایک غلام آزاد کروں، لیکن میرے پاس وہ غلام نہیں ہے، میں کیا کروں؟ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے کہا اے میرے سرتاج، آپ جائیے اور محبوب کی اور سارے صحابہ کرام کی دعوت کر کے آ جائیے، اور آتے ہوئے راستے میں نا قدموں کی گنتی بھی کر لینی ہے، قدموں کی گنتی بھی کر لینی ہے۔ مولا کائنات دوڑے جاتے ہیں اور جا کر عرض کرتے ہیں آقا کل دوپہر کی دعوت آپ کی اور سارے صحابہ کی میرے گھر پر ہے، فاطمہ نے دعوت کی ہے۔ میرے معبود نے فرمایا یارو سن لو، کل فاطمہ بیٹی کے گھر پر جانا ہے، میری دعوت کی ہے، تمہاری بھی ساتھ دعوت ہے۔ سب جاتے ہیں، مولا کائنات شیر خدا محبوب کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، قدموں کی گنتی کر رہے ہیں، قدموں کی گنتی کر رہے ہیں۔ ادھر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے، خالی ہنڈیاں پانی کی بھر کر چولہے کے اوپر رکھ دیتی ہیں اور ساتھ ہی سر سجدے میں رکھ دیتی ہیں۔ پتا چلا کہ کبھی بھی پریشانی آ جائے نا، پریشانی آ جائے تو خود کو رب کی بارگاہ میں جھکا لو، اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، اللہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ ایک سجدہ جس کو تو گناہ سمجھتا ہے، ایک سجدہ جس کو تو گناہ سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کیا مطلب کہ ہم اس رب کی بارگاہ میں جھکتے نہیں ہیں، جا کر پریشانی آئی ہے، مصیبت آئی ہے، تنگ دستی آ گئی ہے، لوگوں کے در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، جگہ جگہ دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک در پر آ جا، اس رب کی بارگاہ میں جھک جا کر اس رب کے سامنے اپنی عرضی رکھ دے، اللہ تعالیٰ تیری پریشانیوں کو دور فرما دے گا، تیری مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ اب بی بی فاطمہ الزہرا نے مصلی بچھایا، سر سجدے میں رکھ دیا اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں مالک علی کی خواہش تھی، علی کی خواہش تھی کہ محبوب کی دعوت کرنی ہے، پکانے نے کی تو کچھ بھی نہیں تھا، مالک میں نے خالی ہنڈیاں آگ کے اوپر رکھ دی ہیں، اب تو نے رحمت فرمانی ہے، تو نے ہی مہربانی کرنی ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آتے ہیں، سارے صحابہ کرام آ جاتے ہیں، سب بیٹھ جاتے ہیں، سب بیٹھ جاتے ہیں۔ علی آ کر کہتے ہیں فاطمہ آقا تشریف لے آئے ہیں، سارے یار بھی آ گئے ہیں، اب کھانا دینا ہے۔ بی بی فاطمہ نے کہا اے علی جاؤ، چولہے کے اوپر ہنڈیاں رکھی ہوئی ہے وہ ساری اتار لو اور محبوب کی بارگاہ میں کھانا دینا شروع کر دو۔ جب جا کر پتیلوں کا ڈھکن کھولا تو اندر سے اتنی پیاری خوشبو آئی کھانے پکنے کی، وہ ہنڈیاں وہ برتن جو خالی تھے وہ کھانے سے بھر گئے، سب صحابہ کرام نے کھانا کھا لیا، محبوب نے کھانا کھا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد میرے محبوب نے فرمایا اے یارو سناؤ پھر آج کھانے میں لذت کیسی تھی، آج لذت کیسی تھی، آج کھانے میں خوشبو کیسی آ رہی تھی۔ صبر عرض کی آقا آج سے پہلے اتنا لذیذ کھانا کبھی کھایا ہی نہیں تھا،
کھایا ہی نہیں تھا۔ ایسی پیاری خوشبو آقا آج سے پہلے کھانوں میں سے کبھی آئی ہی نہیں تھی۔ میرے محبوب نے فرمایا اے یارو آتی بھی کیسے؟ تمہیں پتا ہے کہ یہ کھانا سارا کا سارا رب نے جنت سے بھیجا تھا، جنت سے بھیجا تھا، گھر میں کچھ نہیں تھا، لیکن علی نے کہا کہ دعوت کرنی ہے، سب کی دعوت کر دی۔ دعوت کرنے کے بعد میری بیٹی فاطمہ نے سر سجدے میں رکھ دیا ہے۔ اور اگلی بات سنو، مزہ آ جائے گا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ جب میں عثمان کے گھر پر دعوت پر گیا تھا، عثمان نے ہر قدم کی گنتی کی تھی، ہر قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کیا تھا۔ علی کی بھی حسرت تھی، میری بیٹی فاطمہ نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، رب کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہے مالک ہمارے پاس غلام آزاد کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم علی کی خواہش ہے کہ غلاموں کو آزاد کرنا ہے، اب میں کیا کروں؟ مالک رحمت فرما دے، مہربانی کر دے۔ اے یارو سن لو، رب نے جبریل کو بھیج دیا ہے، جبریل سلام عرض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے محبوب عثمان نے ہر قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کیا تھا، علی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آزاد کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ علی نے جتنے قدموں کی گنتی کی ہے، میں مالک ہر قدم کے بدلے ایک ایک غلام نہیں، ایک ہزار گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہوں میں، ایک ہزار گناہگاروں کی بخشش فرما دی اللہ نے۔ یہ دیکھیے حسرت کی جا رہی ہے، نیکیوں کے اوپر رشک کیا جا رہا ہے، ان کی آپس میں محبتیں، صحابہ کرام کا آپس میں پیار۔ آئیے مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ ثانی عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے۔ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں، ظاہری آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مصلی امامت پر کھڑے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، جہری نماز پڑھا رہے ہیں، قرات کی جا رہی ہے۔ قرات کے اندر جو صورتیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی، نماز کے بعد نماز مکمل ہو جاتی ہے، ایک مائی آتی ہے، انصاری مائی آتی ہے، کھجوروں کا ٹوکرا پاس ہے، محبوب کی بارگاہ میں پیش کر دیتی ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کھجوریں کھاتے ہیں، خود تناول فرماتے ہیں، یاروں کو دیتے ہیں، علی کو بلاتے ہیں، علی کو بھی کھجور دے دیتے ہیں۔ یہ خواب دیکھ رہے ہیں مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آنکھ کھلتی ہے، فجر کا وقت ہو جاتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، مولا کائنات مسجد کی طرف جاتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جماعت کروا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں۔ یہ محبتیں دیکھیے ان کی آپس میں۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا بڑی نفرتیں تھیں، بڑے جھگڑے تھے، یار دو بھائیوں میں مسئلہ ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، مسئلہ بن جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ممبروں کے اوپر بیٹھ کر ان کے اوپر تان و تشیح کی جائے۔ ارے ہمارا کام ہے، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم ان کا وزن تول لیں کہ اس کی شان اتنی ہے، اس کی شان اتنی ہے۔ جتنی بھی شانیں ان کو عطا فرمائی ہے رب کائنات نے عطا فرمائی ہے۔ ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم نے ان کی شانیں بیان کرنی ہے، ان کی عظمتیں بیان کرنی ہے۔ عمر پاک نماز پڑھا رہے ہیں، مولا کائنات پیچھے کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں کہ خواب دیکھا ہے، خواب کے اندر محبوب جماعت کروا رہے ہیں، وہی صورتیں جو محبوب نے خواب کے اندر پڑھی تھی وہی صورتیں عمر فاروق پڑھ رہے ہیں، جماعت ہو جاتی ہے، کھجوروں کا ٹوکرا آتا ہے، یہ سبحان اللہ، کھجوروں کا ٹوکرا آتا ہے، کھجوریں عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقسیم کر رہے ہیں، مولا کائنات کو بلاتے ہیں، ایک کھجور دیتے ہیں، وہ لے لیتے ہیں۔ کھجور کھانے کے بعد، آئیے مزہ لیجئے، کھجور کھانے کے بعد مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں اے عمر بھائی، اے امیر المومنین، ایسا کیجئے ایک کھجور مجھے اور بھی دے دیجئے، ایک کھجور اور بھی دے دیجئے۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ سنیے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اے علی بھائی، اگر خواب کے اندر آقا نے آپ کو 2 کھجوریں دی ہوتی تو عمر بھی تجھے کھجور اور دے دیتا، پھر عمر بھی تجھے ایک کھجور اور دے دیتا۔ علی پاک نے یہ نہیں کہا کہ ہاں بھی یہ تو نے مجھے منع کیوں کر دیا، تجھے پتا نہیں ہے میں داماد رسول ہوں، میں فاطمہ کا شوہر ہوں۔ نہیں، یہ محبتیں ہیں۔ اب آگے سے علی پاک کیا کہتے ہیں؟ اے عمر، تجھے کیسے پتا چلا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرتے ہیں، اے علی بھائی، جیسے خواب کے اندر اللہ کے محبوب کی زیارت تمہیں ہوئی ہے، رات مجھے بھی زیارت ہوئی تھی، یہ محبتیں۔
ہے، یہ ان کا پیار، یہ ان کی الفت، یہ ان کا انس. قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار کہ یہ جو ان کے ساتھ والے جتنے بھی ہیں نا یہ کافروں پر بڑے سخت ہیں. اور رحماء بینہم آپس میں تو بڑا پیار کرنے والے ہیں، یہ بڑی محبتیں کرنے والے ہیں، ان کی تو آپس میں بڑی الفت ہی ہے. مولا کائنات آپ کے علم کا اندازہ لگا لیجئے، آپ کے سامنے علم بھی بیان فرما دیا، آپ کی سخاوت، اور آئیے آپ کی بہادری بھی بڑی کمال کی تھی، آپ کی بہادری بھی بڑی کمال کی تھی. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فتح خیبر سے پہلے بڑے صحابہ کرام کو بھیجا، خیبر فتح نہیں ہو رہا. میرے محبوب نے فرمایا کل جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا وہ خیبر کو جا کر فتح کر کر آئے گا، وہ خیبر کو فتح کر کر آئے گا. سارے صحابہ کرام رات کو گھر جا رہے ہیں اور دل کے اندر یہی سوچ چل رہی ہے، لگتا ہے صبح جھنڈا میرے ہاتھ میں آئے گا، جھنڈا میرے ہاتھ میں آئے گا. اگلا دن آ جاتا ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سارے صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں اینا علی، علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ سب عرض کرتے ہیں کہ آقا علی کو اشوب چشم ہے، اس کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، آنکھیں دکھنی آئی ہوں. میرے محبوب نے فرمایا علی کو بلاؤ، اللہ نے آج علی کے ہاتھ میں خیبر کی فتح لکھ دی ہے، خیبر کی فتح لکھ دی ہے. مولا کائنات کو بلایا جاتا ہے. میرے محبوب پر لعاب دہن مولا کائنات کی آنکھوں میں لگاتے ہیں، آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. میرے محبوب فرماتے علی یہ فتح کا جھنڈا پکڑو اور جاؤ خیبر کو فتح کر کر آؤ. مولا کائنات شیر خدا وہ خیبر کا دروازہ جو فتح نہیں ہو رہا تھا، کسی ایک سے اٹھایا نہیں جاتا تھا، مولا کائنات کے ایک ہاتھ میں ذوالفقار حیدری ہے، دوسرے ہاتھ سے اکیلے نے خیبر کا دروازہ پکڑا، اکھاڑا اور پھینک مارا اور خیبر کو فتح کر دیا. کسی نے کیا خوب لکھا ہے کہ دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے. ارے علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. مولا کائنات کے سامنے نا مرحب نام کا ایک سردار کافر بڑا دلیر تھا، 1,000 بندے کے مقابلے میں اکیلا لڑنے والا تھا. مولا کائنات کے سامنے آتا ہے، مرحب کہتا ہے بھتیجے پتا ہے تجھے میں کون ہوں؟ تجھے پتا ہے کہ میں کون ہوں؟ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ارے مرحب تجھے پتا ہے تو کون ہے، لیکن مجھے تو یہ پتا ہے کہ میرے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا انا اسد اللہ و رسولہ، میں اللہ کا بھی شیر ہوں، اس کے محبوب کا بھی شیر ہوں. ارے باتیں بند کر، میدان میں آ، لڑائی کرتے لگ جائے گا پتا کہ کس کے اندر کتنی طاقت ہے. مولا کائنات نے ذوالفقار حیدری کا ایک ہی وار کیا، مرحب کے سر پر مارا، ایک وار کیا، مرحب کے 2 ٹکڑے ہو گئے، مرحب کے 2 ٹکڑے ہو گئے. یہ ہے مولا کائنات کی بہادری. جی آپ اتنے بہادر تو پھر بہادر تھے تو آگے سے بہادر ہی آئے ہیں پھر ان کے. حسن و حسین بہادری کی مثالیں نہیں ملتی، ایسے بہادر تھے. یہ شانیں، یہ عظمتیں ان کو اللہ کے محبوب نے عطا فرمائی ہیں، رب نے عطا فرمائی ہیں. عظمتیں دی ہیں تو اللہ نے دی ہیں، ان کو اللہ کے محبوب نے عطا فرمائی ہیں. ہمارا کام ہے ان کی شانیں بیان کرنا، ہمارا کام ہے ان کی عظمتیں بیان کرنا، ہمارا کام ہے. ارے جھگڑے ہوتے ہیں، کبھی ہم نے بیٹھ کر میرے بھائی کا میرے ساتھ جھگڑا ہو گیا، کبھی میں نے بیٹھ کر بتایا کہ میرے ممبر پر بیٹھ کر کہ میرے بھائی کا اس کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے، میرے بھائی کی فلاں سے لڑائی ہو گئی ہے. کبھی آپ نے روڑوں کے اوپر بیٹھ کر، کئی چوراہوں پر کھڑے ہو کر، جلسوں کے اوپر کھڑے ہو کر کبھی یہ تذکرہ کیا ہے کہ میرے بھائی کے ساتھ فلاں لڑائی ہو گئی ہے. اگر کوئی آپ کو کہتا ہے تو آپ آگے سے کہتے ہیں بھائی بغل سن، میرا تے میرے پر آدھا مسئلہ جے، تو کون ہوں نہ جے. صحابہ کرام کے آپس میں اختلاف ہو گئے، لیکن ہمارا کام نہیں بنتا کہ ہم ممبروں پر بیٹھ کر اس کے اوپر تبصرے کریں، تذکرے کریں. ہمارا کام کیا بنتا ہے؟ ہمارا کام بنتا ہے ان کی عظمتیں بیان کرنی ہے، ہمارا کام بنتا ہے ان کی شانیں بیان کرنی ہے، اور یہ شانیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے. رب کی بارگاہ سے دعا کہ مالک کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.